علی محمد وآل محمد۔ ماہ مبارک رمضان چند دنوں کے بعد شروع ہونے والا ہے، کہ جس سے احادیث میں شہر اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا۔ ہمارے معاشرے میں اس کو اللہ کے مہینے کے بجائے ہم نے نام دیا ہے روزوں کا مہینہ۔ نام سے انسان کسی چیز کو پہچانتا ہے، تو نام کے بدلنے سے پہچان بھی بدل جاتی ہے اور پھر اس کے لیے مقصد بھی بدل جاتا ہے۔ اگر روزوں کا مہینہ ہے تو ہماری ذمہ داری روزہ رکھنا۔ اب روزے کے ذریعے سے کہاں پہنچنا ہے وہ اس میں بیان نہیں، روزوں کا مہینہ ہے بس۔ لیکن اگر اللہ کا مہینہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ذریعہ ہے پہنچنا اللہ تبارک و تعالیٰ تک۔ فرق ہو جاتا ہے اگر نام بدل دیا جائے۔ نام کے بدلنے سے معرفت اور پہچان بدل جاتی ہے، اور پہچان بدلنے سے انسان کی نیت اور ارادہ بدل جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس ماہ مبارک کا نام واپس ہمارے معاشرے میں اللہ کا مہینہ ہو جائے، اور یہ جو ہم نے روزوں کا مہینہ رکھ لیا ہے اس کو ہم چھوڑ دیں، تاکہ ماہ مبارک رمضان کی جو صحیح پہچان ہے اس تک ہم پہنچ سکیں۔ قرآن مجید نے اس کو سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ رمضان کا مہینہ کہ جس میں روزے واجب ہوئے ہیں، نہیں، رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو قرآن مجید جو پہچان بتا رہا ہے ماہ مبارک رمضان کی، وہ قرآن ہے۔ چونکہ قرآن تعارف کرا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی نسبت اس ماہ مبارک سے بیان کر رہا ہے، لیکن جب اللہ تعارف کرا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی نسبت اس مہینے کے حوالے سے بیان کرتا ہے۔ یہ جو اس مہینے میں روزے ہیں، عبادتیں ہیں، دعا ہے وغیرہ، یہ سارا اس لیے ہے تاکہ انسان قرآن تک پہنچے۔ چونکہ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام حاصل کرنے کے لیے انسان کو اپنے اندر کو پاک کرنا پڑے گا، اپنے روح کو، اپنے نفس کو پاک کرنا پڑے گا، تب جا کے اللہ کے کلام تک پہنچے گا۔ اللہ کے کلام تک پہنچنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی قرآن مجید کا نسخہ مل جائے، کتاب مل جائے، یا صرف ہم الفاظ دہرائیں اور کچھ صورتیں ہمیں یاد ہوں، نہیں، کم از کم اس تلاوت سے آگے مراد ہے، یعنی قرآن مجید کی معرفت، قرآن مجید کی ہدایت کو سمجھنا، اور پھر اگلا مرحلہ جو اہم ترین مرحلہ ہے وہ اس ہدایت پہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ جو عمل کرنا ہے ہدایت پر، یہ انسان کو تب حاصل ہوگا جب اپنے نفس کو پاک کرے۔ تو یہ مہینہ جس میں روزے رکھے گئے ہیں، روزے اس لیے ہیں تاکہ انسان کا اندر پاک ہو، نفس پاک ہو، تاکہ انسان قرآن مجید کے
हासिल करने के अहल हो सके। इसको कुरान मजीद ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उस वाक़े में बयान किया है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कोहे तूर पे आए ताकि अल्लाह तबारक व तआला अपना कलाम जो कि उस दौर का जिसको हम तौरेत कहते हैं वो अता हो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। ववाअदना मूसा 30 लैलतन, हमने मूसा से 30 दिन का वादा किया। 30 दिन क्या मतलब? 30 दिन के एतकाफ का वादा, यानी आके खुदा के लिए 30 दिन एतकाफ करें। एतकाफ में रोज़ा लाजमी होता है, बगैर रोज़े के एतकाफ नहीं होता। तो रोज़े रखें, दुआएं करें, इबादतें करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला उनको अपना कलाम अता कर सके। व अतममनाहा बिअश्रिन, 30 दिन के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने देखा कि अभी इनके अंदर वो सलाहियत पैदा नहीं हुई सबके अंदर, तो अल्लाह ने 10 दिन बढ़ा दिए, एक्सटेंशन हो गया। 40 दिन जब पूरे हुए, फतम्म मीक़ातु रब्बी 40 लैलतन, जब 40 शब जो है पूरा हुआ तो ये अल्लाह ताला का किताब उन्हें अता हुआ। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी भी कौम को, किसी भी इंसान को अपना कलाम अता करता है जब वो अपने आप को अहल बनाता है, और इस अहल बनाने में रोज़ा एक अहम जरिया और वसीला है कि कहा कि आए और 30 दिन तक रोज़ा रखें, 40 दिन तक रोज़ा रखें, एहतिकाम करें ताकि तुम्हारा जो नफ्स है पाक हो, ताकि मेरे कलाम तक पहुँच पाए। यहाँ से मालूम होता है कि माह मुबारक रमज़ान में अगर हम ये तसव्वुर कर लें कि कुरान मजीद का नुज़ूल जो है वो 23वीं शब को हुआ है, तो 23 तक जितने रोज़े हैं, जितनी इबादतें हैं, ये सारे इसलिए हैं ताकि इंसान इस काबिल हो कि उसको कुरान मजीद मिल सके। 23 की शब से पहले के रोज़े इसलिए, बाद के रोज़े शुक्र के रोज़े हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये नेमत अता की है। तो रोज़े का ताल्लुक असल कुरान मजीद से है, इसलिए नहीं है कि ये महीना तो रोज़ों का है इसलिए कुरान मजीद नाज़िल हुआ, नहीं। चूंकि कुरान मजीद नाज़िल होना है इसलिए रोज़ों का महीना, असल इसकी पहचान नुज़ूल कुरान है। अब इस महीने में जो असल मकसद है खुदा तक पहुंचना है, चाहे रोज़े के ज़रिए से हो, चाहे कुरान मजीद के ज़रिए से हो। ये दो वसीले हैं ताकि इंसान खुदा तक पहुंचे। और रोज़े के हवाले से कहा गया है कि रोज़े के 3 दर्जात हैं या 3 मरहले हैं, या जो भी आप उसको कह लें। और रोज़े का जो मकसद बयान किया गया है कुरान में, वो इसी सूरह बकरा में 183 जो आयत है उसमें कहा गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, हमने तुम पर रोज़े फर्ज किए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसे तुमसे पहलों पर भी रोज़े फर्ज थे। कोई ऐसी शरीयत नहीं है, कोई ऐसा दीन नहीं है जिसमें रोज़े ना हो। रोज़े हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से, हाँ उसके अहकामात में फ़र्क आता है, कितने रोज़े हों, उस रोज़े के अहकाम क्या हैं, क्या क्या चीज़ें इंसान उससे रुक जाए, ये फ़र्क हो सकता है। लेकिन रोज़ा तमाम मिल्लतों और तमाम अक़वाम में था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के
اس امت کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ ایک خاص روزہ کا، جس کو خاموشی کا روزہ کہا جاتا تھا، کیونکہ اس دور میں لوگ خواہ بخواہ زیادہ بولنے میں مبتلا ہو، تو اس زیادہ بولنے، جب بھی انسان خواہ بخواہ زیادہ بولے گا تو غلطیاں زیادہ کرے گا، گناہوں میں مبتلا ہوگا، تو اس کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاموشی کا روزہ فرض کیا تھا۔ کھا پی سکتے ہیں، بولے نہیں، زبان نہ ہلائے، تاکہ انسان اپنی زبان پہ کنٹرول سیکھے۔ یہ کیوں روزے فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ روزے کا مقصد تقوی ہے کم از کم، اور صرف روزے کا مقصد تقوی نہیں ہے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جتنی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہیں، سب کا مقصد تقوی ہے۔ عبادتیں جتنی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، جہاد، جتنی عبادتیں ہیں، سب کا مقصد تقوی ہے۔ تقوی تک انسان کو پہنچنا ہے۔ اسی سورہ بقرہ میں بالکل ابتدا میں 21 نمبر آیت میں فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں اللہ کی بندگی کرو، ربکم الذی خلقکم، اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، تم سے جو پہلے گزرے ہیں ان کا بھی خالق وہی ہے۔ یہ بندگی کیوں کرو؟ بندگی کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو نماز کا مقصد بھی تقوی ہے، روزے کا مقصد بھی تقوی ہے، حج کا مقصد، سب عبادتوں کا مقصد تقوی ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مختلف عبادتیں کیوں ہیں؟ یہ تھوڑا سا اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو پہلے تھوڑا سا تقوی کو سمجھنا پڑے گا۔ تقوی کا عموماً ہمارے ہاں ترجمہ ہوتا ہے کہ جی اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو۔ یہ ڈرنا تقوی کا لفظی معنی بھی نہیں، یعنی نتیجہ تو ہے ہی نہیں، لفظی معنی بھی تقوی کا ڈرنا نہیں ہے۔ تقوی کا جو لفظ ہے وہ وقا سے نکلا ہے، اور وقا جو ہے وہ حفاظت اور بچنے کے معنی میں ہے۔ اپنی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو بچانا، یہ حفاظت اور بچنے کے معنی میں ہے۔ کس چیز سے بچنا؟ یہ علیحدہ بات۔ مثلا کہا گیا اتقوا اللہ، یعنی کیا؟ اللہ کی نافرمانی سے بچو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اپنے آپ کو بچاؤ اللہ کی نافرمانی سے۔ تو تقوی کا مطلب جو ہے وہ ڈرنا نہیں ہے، تقوی کا مطلب جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی حفاظت کرنا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ تقوی کا ایک درجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت میں انسان کے رکھا ہے، اور وہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین، ھدی للمتقین۔ تو سوال عموماً یہ ہم کرتے ہیں کہ جی متقی بنیں گے تو قرآن مجید ہدایت ہوگا، قرآن مجید ہی متقین کے لیے ہدایت ہے، پھر کیا مطلب ہے؟ یہ فطری تقوی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی ہے۔ یہ فطری تقوی کیا ہے؟ آپ دیکھیں، ہر انسان اپنے اندر میں نیکی کے لیے ایک چاہت پہ جو ہے وہ پاتا ہے، اور برائی کے لیے نفرت پاتا ہے، عدل کے لیے چاہت رکھتا ہے، اور ظلم سے نفرت۔ یہ جو چاہت اور نفرت ہے کسی عمل کے لیے، یہی تقوی ہے۔ تقوی انسان کو مجبور نہیں کرتی، نہیں، صرف چاہت پیدا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کے لیے تب چاہت رکھی ہے، انسان کی فطرت میں برائی کے لیے نفرت رکھی ہے، جیسے عدالت کے لیے چاہت رکھی ہے اور ظلم کے لیے نفرت رکھی ہے۔ یہ جو چاہت اور نفرت ہے یہی تقوی ہے، یہی تقوی۔ اب فطرت نے ہمارے اندر یہ رکھا ہے، یہ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے فطرت نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم میں دفاعی نظام رکھا ہے۔
ہم اگر دیکھیں اپنے آپ کو تو ہمارے ارد گرد جو ہے وہ جراثیم اور بیکٹیریا وغیرہ بہت زیادہ. پھر انسان کیسے بچتا ہے؟ انسان کا جسم بیمار کیوں نہیں ہوتا ہر وقت؟ نہیں، مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دفاعی نظام رکھا ہے. سب سے پہلے تو اگر جسم پہ لگ جائے تو جسم میں سے کچھ جو ہے وہ ایسیڈیٹی نکلتی ہے جو اس کو مار دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، وہ آگے نہیں بڑھتا. اگر یہ منہ تک پہنچ جائے تو پھر یہ انسان کا جو لعاب ہے اس میں ایسیڈیٹی رکھی ہے اور ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر اندر بھی چلا جائے کوئی تو پھر معدے میں بھی ایسیڈیٹی رکھی ہے، اور معدے کی جو ایسیڈیٹی ہے وہ انتہائی سخت ہے. تھوڑی مقدار میں ہے لیکن سخت ہے. اتنی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس کو اگر اچھی مقدار میں پیدا ہو تو لوہا بھی جو ہے وہ گل جائے گا اس میں. اب کوئی ہے چیزیں جو اس سے بھی بچ نکلتی ہیں، پھر چلی جاتی ہیں انسان کے خون میں. تو خون میں جو سفید اجزاء ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ وہ جرمز کو مار سکیں. لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو اس سے بھی بچ جاتے ہیں. پھر آتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ میڈیکل سائنس. میڈیکل سائنس اس کے بعد آتی ہے. جو اجزاء جو ہے یہ سفید کارپسلز، وائٹ کارپسلز، اس سے بھی بچ جاتے ہیں اور پھر بیمار ہو جاتا ہے انسان، پھر دوائی آتی ہے، پھر میڈیکل سائنس. اب میڈیکل سائنس دو طرح کی ہے، ایک دفاعی ہے، ایک بیمار ہونے کے بعد علاج ہے. بھائی جو ہے وہ موسم آنے والا ہے مچھروں کا، تو یہ ٹیبلٹ کھا لیں، 15 دن تک آپ کو جو ہے وہ ملیریا نہیں ہوگا. یہ ٹیبلٹ انسان کھاتا ہے ایک دفاعی نظام جو پہلے نہیں ہے. جس جرم کے لیے پہلے، بیکٹیریا کے لیے پہلے نہیں ہے، تو یہ دوا اس کو جو ہے وہ پیدا کرتی ہے. اور 15 دن تک اگر مچھر آ بھی جائے اور وہ انجیکٹ بھی کر دے پھر بھی جسم کے اندر دفاعی نظام موجود ہوتا ہے، وہ ملیریا ہونے نہیں دیتا. لیکن یہ جو ہم نے ٹیبلٹ کھائی یہ ملیریا کے لیے ہے اور بیماری کے لیے نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف بیماریوں کے لیے جو آج کل جو ہے وہ دفاعی نظام بنایا گیا وہ مختلف ہے. ابھی کورونا ہوا تھا تو اس کے لیے دفاعی نظام مختلف ہے. وہ آپ جو ہے ملیریا والی ٹیبلٹس وہ کام نہیں کریں گے، اس کے لیے علیحدہ جو ہے وہ دفاعی نظام. اسی طرح سے ہیں عبادتیں. ایک تو فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو اس فطری نظام کو توڑ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. ماحول ایسا ملا، تربیت ایسی ملی، چاہتیں ایسی پیدا ہوئی، معلومات ایسی ملی کہ انسان جو ہے وہ پھنس گیا. اب جو بیماریاں، روحانی بیماریاں یعنی گناہ جو ہے یہ فطری دفاعی نظام سے آگے بڑھ جاتی ہیں. تو جیسے میڈیکل سائنس آ کے جدا علیحدہ سے ایک دفاعی نظام کریٹ کرتی ہے، اسی طرح سے عبادتی نظام آ کے اس کو نئی جو ہے دفاعی نظام کریٹ کرتا ہے. اب نماز ایک طرح سے کے گناہ سے بچاتی ہے اور روزہ کسی اور طرح کے گناہ سے. یعنی نماز ایک طرح کا دفاعی نظام پیدا کرتی ہے تو روزہ کسی اور طرح کا دفاعی نظام پیدا کرتا ہے. حج پھر اور طرح کا، اور خمس و زکوٰۃ پھر اور طرح کے نظام پیدا کرتے ہیں. یہ ایک نہیں ہے. اس لیے متعدد جو ہے وہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہیں، کیونکہ گناہ جو ہے وہ روحانی بیماری ہے، اور یہ روحانی بیماریاں اور گناہ مختلف طریقے، مختلف جو ہے وہ حقیقت رکھتے ہیں. اس لیے ان کے دفاعی نظام پیدا کرنے کے لیے مختلف عبادتیں
अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किए हैं, लेकिन सबका मकसद जो है लअल्लकुम तत्तकून, ये दिफाई निज़ाम पैदा करता है। यानी तकवा एक रूहानी दिफाई निज़ाम है, जिस तरह से जिस्मानी दिफाई निज़ाम है इंसान के लिए, जो इंसान को जिस्मानी बीमारियों से बचाता है। तकवा रूहानी दिफाई निज़ाम है जो इंसान को गुनाहों से बचाता है। नमाज के लिए क्या कहा गया? नमाज के लिए कहा गया इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। नमाज का ये शोभा है, फहशा और मुनकर। रोजे का एक और शोभा है, रोजे का ये शोभा नहीं है। रोजे का शोभा ये फहशा और मुनकर नहीं है। रोजे का शोभा क्या है? रोजे का शोभा सब्र है। रोजे का शोभा सब्र है। इसलिए कुरान मजीद ने एक जगह पे रोजे को नाम ही सब्र का दिया है। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, नमाज और सब्र से मदद हासिल करो। कहा गया यहाँ पे सब्र से मुराद रोजा है, क्योंकि रोजा सब्र देता है, बर्दाश्त देता है, इसलिए उसका नाम ही उस मकसद के हवाले से रखा गया कि रोजे का माना सब्र है। अच्छा, एक दफा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। रोजे के दर्जात 3 हैं। रोजे का पहला दर्जा, जिसको हम रोजे फिक़ही कहते हैं, यानी क्या, फिक़ह में, अहकाम में, इस्लामी अहकाम में 9 चीजें बयान की गई हैं कि इनसे इंसान अपने आप को बचाए, सुबह की अजान से लेके और मगरिब की अजान तक। 9 चीजें, खाना है, पीना है, इस तरह की। जो इन 9 चीजों से बचता है, ये पहला दर्जा है। इसका नतीजा क्या है, इससे हासिल क्या होता है? आप देखें कि ज्यादातर हम जो है वो जो गुनाह करते हैं, उसमें आप देखें ज्यादातर गुनाह जो है वो पेट के गुनाह है, खाने पीने के हवाले से गुनाह होते हैं। और रोजा आके सबसे पहले उसी की बर्दाश्त देता है कि इंसान कुछ अरसे तक अपने आप को भूख का जो है और प्यास का जो है वो बर्दाश्त करने वाला हो जाए, ताकि भूख और प्यास उसको मजबूर न कर सके गुनाह करने में। ये जो 9 चीजों से बचता है, इसका नतीजा क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूमू तसिहू, रोजा रखो, सेहत हासिल करो। अब ये सेहत से मुराद सिर्फ जिस्मानी सेहत नहीं है, रूहानी सेहत भी है, लेकिन कम से कम जिस्मानी सेहत तक जो है हम इसको रखते हैं। इसलिए कि इंसान जो है वो बाकी दिनों में खाता पीता रहता है, उसके हाजमे का निज़ाम जो है वो 24 घंटे चलता रहता है। तो रमज़ान में आके उसको थोड़ा सा मिलता है एक सुकून, तो इंसान की सेहत जो है बेहतर होती है। ये पहला दर्जा है। लेकिन जाहिर है कि ये सेहत भी उसको हासिल होगी जो सहरी और इफ्तार में एहतियात करेगा। ऐसा नहीं है कि सहरी पे बैठे तो फिर सारे दिन का जो है खौफ हो कि पता नहीं अब इतने घंटे जो है कैसे भूख और प्यास बर्दाश्त होगी, और फिर जो है पेट पूरा भर दे इस तरह से कि जगह ही न रहे, तो जाहिर है कि फिर ये सेहत भी हासिल नहीं होती। इसी तरह से फिर जो है इफ्तार है। बहरहाल ये रोजे का पहला दर्जा है, जिसमें इंसान अपने पेट को खाली करता है, खाने पीने से जो चीज हासिल होती है वो सेहत है। दूसरा दर्जा सिर्फ खाने पीने से अपने आप को नहीं रोकता, सिर्फ 9 चीजों से नहीं रोकता, बल्कि जो अखलाकी चीजें हैं उसमें भी इंसान एहतियात करता है। मसलन झूठ नहीं बोलता,
روزے میں غیبت نہیں کرتا. یہ جو اخلاقی وہ چیزیں ہیں. تو اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ انسان نے پیٹ کو بھی خالی کیا پانی اور کھانے سے، اور نفس کو بھی خالی کیا اخلاقی برائیوں سے. نہ جھوٹ بولا، نہ غیبت کی، نہ چغلی لگائی. یہ اخلاقی جو بیماریاں ہیں اس سے بھی انسان نے اپنے آپ کو بچا لیا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس روزے کا نتیجہ کیا ہے؟ اس روزے کا وہی نتیجہ ہے جو کہا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. دوسرے درجے کا نتیجہ یہ ہے. روزے کا تیسرا درجہ جو ہے اس کو روزے اخلاقی کہتے ہیں. پہلے کو روزے فقہی کہتے ہیں، اس کو روزے اخلاقی کہتے ہیں. روزے فقہی کا نتیجہ صحت ہے اور روزے اخلاقی کا نتیجہ تقویٰ ہے. تیسرا درجہ روزے عرفانی ہے. اس میں انسان صرف اپنے پیٹ کو کھانے پینے سے خالی نہیں کرتا، صرف نفس کو اپنے جو اخلاقی برائیاں ہیں اس سے خالی نہیں کرتا، بلکہ اپنے قلب کی بھی صفائی کرتا ہے. قلب کیا ہے؟ قلب ہے اصل میں محبت اور نفرت کا مرکز. قلب کی صفائی کا کیا مطلب ہے؟ قلب کی صفائی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کی محبت اپنے دل سے نکالنا اور اس میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت لانا. یہ جب قلب کی صفائی ہوتی ہے اس طرح سے محبت اور جذبات سے، تو اب یہ تیسرا درجہ ہے روزے کا. اس کو روزے عرفانی کہتے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس میں حاصل کیا ہوتا ہے؟ اس میں حاصل یہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا فرمان ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں. میں ہوں کا مطلب کیا ہے؟ اس تیسرے درجے میں جو حاصل ہوتا ہے وہ خود خدا حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس کو روزہ عرفانی کہتے ہیں. میں آپ کو ایک ذرا سی حدیث کی طرف جو ہے وہ رجوع کرواتا ہوں. امام رضا علیہ السلام ان کے دور کی ایک خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ عباسیوں کا دور تھا اور مامون رشید اور ان کا دور تھا، تو باہر سے جو فلسفہ آیا، علوم آئے، اس کی وجہ سے کافی جو ہے وہ علوم کی جو ہے وہ سطح پیدا ہوئی. تو مختلف چیزیں جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام سے سوالات ہوتے تھے. خاص طور پہ کچھ احادیث جو پرانے دور میں تھی لیکن ان کا صحیح مفہوم نہیں تھا، اس کو امام رضا علیہ السلام نے ان میں سے کئی روایات کا صحیح مفہوم بیان کیا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی نے آ کے امام رضا علیہ السلام سے عرض کیا کہ فرزند رسول، میں نے آپ کے نانا کی ایک حدیث سنی ہے، چاہتا ہوں کہ آپ سے اس کی تصدیق کراؤں کہ یہ ہے کہ نہیں. آپ نے فرمایا کون سی حدیث؟ کہا کہ جی روایت کیا گیا ہے کہ رسول اکرم فرماتے ہیں جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ میرے نانا کا فرمان ہے. پھر مولا نے خود سمجھا کہ اس کا مفہوم اس کے ذہن میں صحیح نہیں ہے. تو مولا نے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو اس سے؟ تو کہا کہ گھر ہمارا گھر ہے، کچھ لوگ ہیں گھر میں کتے پالتے ہیں، تو جس گھر میں کتا پالا جائے تو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تو مولا نے مسکرا کے جواب دیا کہ رحمت فرشتوں کو ڈر لگتا ہے کہ اس گھر میں نہیں جاتے. کہا کہ مولا پھر مقصد کیا ہے؟ مولا نے کہا نہ اس گھر سے مراد یہ مٹی کا گھر ہے اور نہ کتے سے مراد یہ جانور ہے. گھر سے مراد انسان کا قلب ہے اور کتے سے مراد غیر اللہ کی محبت ہے. یعنی
मौला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ये फरमाना चाहते थे कि जिस दिल में गैरुल्लाह की मोहब्बत हो उसमें रहमत के फरिश्ते नाज़िल नहीं। तो ये जो दर्जा है ये हासिल होता है जब इंसान अपने दिल से मोहब्बतें निकालता है गैरुल्लाह की और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत लाता है, और फिर जिसके लिए अल्लाह कहता है मोहब्बत करो, फिर मोहब्बत अल्लाह की वजह से होती है। रसूल से मोहब्बत क्यों है? इसलिए कि अल्लाह कह रहा है। कुरान मजीद से मोहब्बत क्यों है? इसलिए कि अल्लाह कह रहा है। अहले बैत से मोहब्बत क्यों है? इसलिए कि अल्लाह कह रहा है, फिर खुदा की वजह से। तो ये 3 दर्जे हैं। अब आपने देखा कि रोजा कैसे खुदा तक पहुंचाता है। रोजा माह मुबारक रमजान में रोजा भी एक जरिया है खुदा तक पहुंचने का। पहला दर्जा सेहत मिलेगी, दूसरा दर्जा तकवा हासिल होगी, तीसरा दर्जा खुदा मिलेगा। तो माह मुबारक रमजान में खुदा तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है, जो रास्ता रोजे का रास्ता है। दूसरा रास्ता कुरान मजीद का रास्ता, कि कुरान मजीद इंसान को खुदा तक पहुंचाता है। इसलिए कहा गया कि शहर रमजान उन्ज़िल फीहिल कुरान। के एक रिवायत जो आपने सुनी होगी, ये रिवायत जो है इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से है। फरमाया कि लिकुल्ल शैइन रबीउन, हर चीज के लिए एक बहार होती है। रबी यानी बहार। व रबीउल कुरान शहर रमजान, और कुरान की जो बहार है वो माह मुबारक रमजान है। बहार की हकीकत क्या है? हर चीज की बहार होती है। बहार की हकीकत क्या है? हमारे यहाँ चूंकि ज्यादा जो है वो सर्दी नहीं होती, 9 महीने तो गर्मी रहती है, बाकी 3 महीने कम गर्मी रहती है। सर्दी तो शायद पूरे साल में जो है 1 हफ्ता 2 हफ्ता मुश्किल से वो थोड़ी सी आती है। जहाँ पे वाकई सर्दी आती है वहां पे आप देखेंगे कि बहार आपको वाकई नजर आएगा। वो कैसे होता है? जब सर्दियां ज्यादा होती हैं तो क्या है कि दरख्तों के जितने पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं, सूख के, क्योंकि वो सर्दी इतनी बर्दाश्त नहीं कर पाते, झड़ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे ये दरख्त जो है वो सूख गया है, कोई उसमें नमू नहीं है, कोई उसमें जिंदगी नहीं है, कोई उसमें हरारत नहीं, सूखा सूखा नजर आता है। न उसमें कोई पता है, न उसमें कोई फूल है, न उसमें कोई, जिसको कहते हैं कि फ्रूट और मेवा है। सर्दियां गुजरी, अब आई है बहार। बहार जैसे आती है तो क्या होता है? उसी सूखे हुए दरख्त से नई नई कुंपलें जो है निकलने लगती हैं, नए नए पत्ते जो है निकलने लगते हैं, नए नए फूल जो है निकलने लगते हैं, नए नए मेवे जो है लगने लगते हैं। इसको कहते हैं बहार। यानी क्या? जिसमें जिंदगी नहीं थी दोबारा उसमें जिंदगी आ गई। ये जो कहा गया कि कुरान की बहार माह मुबारक रमजान है, इसका मतलब ये है कि ये माह मुबारक रमजान ऐसा महीना है कि अगर किसी का दिल जो कल्ब जो है वो अगर मर गया है, सूख गया है, उसमें कोई जिंदगी नहीं रही, उसमें कोई हरारत नहीं रही, लेकिन अगर माह मुबारक रमजान में इंसान अपना राब्ता कुरान मजीद से जोड़ ले तो कुरान मजीद ये दिलों के लिए बहार है। यानी क्या? ये सूखे दिल फिर जिंदा हो जाएंगे, ये बे हयात दिल जो है फिर हयात हासिल कर लेंगे, ये मुर्दा दिल फिर जिंदा हो जाएंगे। तो कुरान कल्ब को जिंदगी अता करता है इस माह मुबारक रमजान में। तो कुरान मजीद खुदा तक पहुंचाने का। एक और रिवायत आपकी खिदमत में जो है अर्ज करता हूँ। ये रिवायत जो है वो फलाहुस्साइल में रिवायत किया गया है कि अन्ना मौलाना जाफर इब्न मोहम्मद सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम
اس روایت کو میں نے یہاں پہ بھی دیکھا ہے، اور یہ جو عرفان اور تصوف میں شخصیت ابن عربی گزری ہے، اس کی جو کتاب ہے فتوحات مکیہ، اس میں بھی یہ روایت امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ ان مولانا جعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام کان یتلو القرآن، وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ تلاوت کرتے کرتے فغشی علیہ، بے ہوش ہو گئے، یا لفظ بے ہوش استعمال نہ کریں تو کہیں مدہوش ہو گئے۔ ہوش ہوتا ہے لیکن حواس کام نہیں کرتے، مدہوش ہو گئے۔ فلما افاق، جب افاقہ ہوا، سئل، سوال کیا گیا، ملذی اوجب، کس چیز نے آپ کو یہ جو ہے اس حالت میں پہنچایا؟ فقال، تو مولا نے جو فرمایا ہے اس کی مفہوم یہ ہے، ما زلت اکرر آیات القرآن، میں قرآن مجید کی آیات کا تکرار کرتا رہا، یعنی دہراتا رہا آیات، حتی بلغت الی حال، کہ میں دہراتے اس حال میں پہنچا، سمعت مشافہۃ ممن انزلہا، کہ میں نے پھر اس سے سنا یہ کلام جس نے نازل کیا ہے۔ تو قرآن مجید انسان کو خدا تک پہنچاتا ہے۔ اب دیکھیں، ماہ مبارک رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے تک پہنچنے کے لیے دو راستے کھولے ہوئے ہیں، ایک روزے کے ذریعے سے، ایک قرآن مجید کے ذریعے سے۔ قرآن مجید کا جو منزل ہے وہ بھی خدا ہے، اور روزے کا جو منزل ہے وہ بھی خدا ہے۔ یہ دونوں ماہ مبارک رمضان میں آ کے آپس میں ملتے ہیں، باقی مہینوں میں جدا جدا رہتے ہیں، باقی مہینوں میں جدا جدا رہتے ہیں۔ روزہ رکھیں آپ باقی مہینے میں، شعبان میں بھی رکھیں، رجب میں بھی رکھیں، اس کے اپنے اثرات ہیں، لیکن ماہ مبارک رمضان میں یہ قرآن اور روزے آپس میں مل جاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ جیسے کہ اس کو ایک راستہ نہیں ملتا، دو راستے مل جاتے ہیں خدا تک جانے کے، اور یہ دو راستے باقی 11 مہینوں میں انسان کے پاس نہیں ہوتے، باقی 11 مہینے میں صرف ایک راستہ۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر ماہ مبارک رمضان میں جس میں دو راستے ہیں خدا تک پہنچنے کے لیے، اگر انسان ماہ مبارک رمضان میں بھی خدا تک نہ پہنچے تو باقی مہینوں میں تو نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ باقی مہینوں میں تو ایک راستہ ہے، دو راستے نہیں۔ جس مہینے میں دو راستے تھے اس میں بھی مقصد تک نہ پہنچے تو جس میں ایک راستہ ہے اس میں کیسے پہنچے گا؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ جس کی ماہ مبارک رمضان میں مغفرت نہیں ہوئی، اس کی پھر پورے سال مغفرت نہیں ہوگی جب تک کہ پھر ماہ مبارک رمضان آئے۔ اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان کی یہ خصوصیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دو راستے کھولتا ہے خود اپنے تک پہنچنے کے لیے۔ یہ دو راستے باقی 11 مہینے میں نہیں ہوتے، باقی 11 مہینوں میں ایک راستہ ہوتا ہے۔ تو جو آدمی ماہ مبارک رمضان میں بھی خدا تک نہ پہنچے، مقصد تک نہ پہنچے، مغفرت تک نہ پہنچے، تو باقی مہینوں میں نہیں پہنچے گا، پھر اس کو انتظار کرنا پڑے گا۔ یا کہا گیا ہے کہ یا پھر جو ہے وہ جائے اور 9 ذی الحجہ کو عرفات میں رہے۔ 9 ذی الحجہ کو جو عرفات ہے اس میں بھی یہی دو راستے کھلتے ہیں، باقی نہیں، باقی ایک راستہ ہے۔
اس لیے ماہ مبارک رمضان جس کو ہم نے اپنی نفسیات میں صرف روزوں کے مہینے تک رکھ لیا ہے، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ صحت حاصل ہوتی ہے، نہ تقوی حاصل ہوتی ہے، نہ خدا حاصل ہوتا ہے۔ اور چونکہ اس مہینے کو ہم قرآن کا مہینہ تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو وہ راستہ تو ہم نے ویسے ہی بند کر دیا۔ تو ماہ مبارک رمضان آتا ہے چونکہ روزے ہی رکھنے ہیں بس، یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ بھوک اور پیاس برداشت کرنی ہے بس۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، بلکہ الٹ نکلتا ہے۔ ایک روایت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، آپ نے فرمایا کہ رب صائم، کچھ روزے دار ایسے بھی ہیں، لیس لہ من الصیام، کہ روزوں میں سے اس کو کچھ نہیں ملتا، الا الجوع والعطش، سوائے بھوک اور پیاس۔ اب جیسے افراد جنہوں نے صرف روزے کو مقصد بنا لیا ہے، روزہ کہاں پہنچائے گا؟ کیونکہ روزہ سواری ہے، روزہ وسیلہ ہے، روزہ ذریعہ ہے، روزہ مقصد نہیں ہے۔ ہم نے روزے کو ہی مقصد بنا لیا کہ بس روزہ رکھنا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملا، یعنی دوسرے الفاظ میں کیا؟ صحت بھی نہیں ملی، صحت بھی نہیں ملی۔ انسان صحت سے بھی گیا، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم مسلمان باقی مہینوں سے اخلاق کے حوالے سے ماہ مبارک رمضان میں گر جاتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ باقی مہینوں میں تھوڑی سی برداشت ہوتی ہے، رمضان میں وہ بھی برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ تھوڑی سی بات ہوئی نہیں اور بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، چڑچڑا ہو گیا۔ تو جب بھی ہمارے ہم معاشرے میں کسی کو چڑچڑا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں روزہ تو نہیں رکھا، آج آپ کا روزہ تو نہیں، یعنی کیا؟ ہم الٹ جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ روزہ صبر دے اور برداشت دے۔ ہمارے پاس جو صبر ہے باقی 11 مہینے میں، اس کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہم روزے کو مقصد سمجھتے ہیں۔ روزہ مقصد نہیں ہے، روزہ وسیلہ ہے، روزہ ذریعہ ہے۔ نماز مقصد نہیں ہے، نماز ذریعہ ہے، وسیلہ ہے۔ عبادت مقصد نہیں، عبادت ذریعہ ہے، مقصد مطلب نہیں ہے۔ عبادت کا نتیجہ کیا ہے؟ تقوی، اور تقوی کا نتیجہ کیا ہے؟ قرآن مجید، اور قرآن مجید کا نتیجہ کیا ہے؟ خدا۔ اگر یہ راستہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر راستہ نہیں ہے تو پھر جو ہے انسان وہیں پہ پھنس جاتا ہے اور حالات انسان کے خراب ہو جاتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے، ہم اپنی نیت ٹھیک کر لیں، ہم اپنی نفسیات ٹھیک کر لیں، ہم اپنی ثقافت ٹھیک کر لیں۔ اس مہینے کو روزوں کا مہینہ نہ کہیں، جو کہ قرآن مجید نے کم از کم کہا ہے کہ قرآن کا مہینہ، یا جو احادیث میں ہے کہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ تو پھر انسان کا ذہن بھی ادھر جاتا ہے کہ میں نے اس مہینے کے ذریعے سے پہنچنا کہاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی سوال ہو تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محمد صلوات رمضان کے علاوہ جی کر سکتے ہیں، اس میں بھی روزہ دو، اس میں بھی روزہ دو۔ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوتا، اعتکاف میں روزہ لازم۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہر عبادت کا الگ نتیجہ، الگ تقویٰ ہے۔ روزہ صبر، روزہ صبر اور برداشت، یہ جو آیت ہے کہ ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء، وہ نماز کے لیے ہے، اس لیے دوسری برائیوں کے لیے نہیں، دوسری برائیوں کے لیے پھر اور عبادتیں۔ جیسے انسان چاہتا ہے کہ اپنے دل سے غیر اللہ کی محبت نکالے، اس کے لیے نماز نہیں ہے، نماز یہ کام نہیں کرے گی۔
روزہ بھی یہ کام نہیں کرے گا. منکرات اس کے لیے کیا کام کرے گا؟ اس کے لیے کام کرے گا پھر خمس و زکوٰۃ. زکوٰۃ ہے جو تزکیہ کرتے. زکوٰۃ کا جو نام زکوٰۃ رکھا ہے، زکوٰۃ کا مطلب ہی تصفیہ اور صفائی کرنا. ہمارے ہاں یہ جو کھجور ہوتے ہیں، تو ہم چونکہ خیرپور کے رہنے والے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ کھجور کے جو یہ قریب قریب ہوتے ہیں وہ زیادہ پھیلتی ہے. اگر یہ کاٹی نہ جائیں تو پھر سیدھا درخت نہیں جاتا، ساری قوت جو ہے ان میں لگ جاتی ہے. تو اس کو کاٹنے کو عربی میں تزکیہ کہتے ہیں. یہ کاٹنا کیوں؟ اس لیے کہ اصل جو ہے اس کو تزکیہ ملے. اب دیکھیں کہ کیسے جو ہے وہ یہ خمس و زکوٰۃ جو ہے یا مالی عبادتیں جو ہے کیسے انسان کے دل کو صاف کرتی ہیں اور غیر اللہ کی محبت نکالتی ہیں. زیادہ تر انسان کی جو محبت ہوتی ہے وہ یہ مال اور پیسے سے اور کمائی جو محنت سے انسان نے کی. اللہ کی راہ میں پیسہ کب دے گا؟ جب پیسے سے محبت زیادہ ہوگی یا جب خدا سے محبت زیادہ ہوگی. اگر پیسے سے زیادہ محبت ہے، خدا سے کم ہے، تو خدا کی راہ میں کہاں دے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے اندر کو اس طرح سے کرنا ہے کہ اس پیسے سے محبت اس کی کم ہو اور خدا سے محبت. تو یہی وہ ہے کہ جو زکوٰۃ و خمس دیتا ہے. زکوٰۃ و خمس ایک طرح کی جو ہے وہ تقویٰ دیتا ہے، نماز ایک طرح کی تقویٰ دیتا ہے، روزہ ایک طرح کی تقویٰ دیتا ہے. اسی طرح سے حج و زیارت ایک دوسری طرح کی تقویٰ دیتا ہے. وہ ہے چونکہ حج کا تعلق جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے وجود میں اکیلے امت تھے، ان کا ساتھی کوئی نہیں تھا. حضرت سارا تھی جو اس کی کزن تھی، ایک وہ تھی جو ایمان لائی. دوسرا ان کا کزن جو ہے حضرت لوط تھا جو ایمان لائے. ٹوٹل 3 آدمی. اس لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ حضرت ابراہیم اپنی ذات میں امت ہے، یعنی اکیلے امت ہے. اب اکیلے ہوتے ہوئے اس دور کے جو بابل کی سرزمین کا جو بادشاہ نمرود، اس کے سامنے مد مقابل آ جانا، یہ بہت بڑا جہاد ہے. یہ بہت بڑا جہاد ہے. تو حج جو ہے انسان کو مجاہد بنانے کا، وہ جو انسان کے اندر ایک جہاد سے، جان دینے سے، وہ ایک جو گھبراہٹ ہے اور جس کو کہتے ہیں کہ ہم بزدلی ہے، اور وہ ختم کرتا ہے. یہ جو زیارات ہیں اس کا بھی یہی مقصد ہے. حج و زیارات انسان کو مجاہد بنانے کے حوالے سے. نماز انسان کو فحاشی اور منکرات سے روکنے کے لیے. روزہ انسان کے لیے صبر پیدا کرنے کے حوالے سے. مالی عبادتیں دل کو غیر اللہ کی محبت سے پاک کرنے کے. یہ ساری ہر ایک کی جدا جدا اپنی اپنی جو ہے تقویٰ ہے. یہ گناہوں میں تو ایسا ہے، لیکن عبادتوں میں ایسی کوئی عبادت جامع نہیں ہے کہ جس میں ہر طرح کی تقویٰ حاصل ہو. اگر ایسی ہوتی تو مختلف عبادتیں فرض نہ ہوتی. مختلف عبادتوں کا فرض ہونا یہ بتاتا ہے کہ ہر ایک کے لیے جدا جدا ہے. ہاں، گناہوں کے حوالے سے روایات میں ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ. یہ جو دنیا سے محبت ہے یہ تمام گناہوں اور خطاؤں کی جو ہے جڑ ہے. دنیا سے محبت. دنیا سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ دنیا سے محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان محنت نہ کرے، کمائے نہیں اور کھائے نہیں اور پیے نہیں اور اللہ کی نعمتیں استعمال نہ کرے. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا کو مقصد نہ سمجھے، دنیا کو ذریعہ سمجھے، وسیلہ سمجھے. وسیلہ کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے، آخرت تک پہنچنے کے لیے. تو وسیلہ اگر دنیا کو قرار دیا تو دنیا اچھی ہے.
لیکن دنیا کو ہی مقصد قرار دیا تو یہ دنیا کی محبت ہو گئی جس کی مذمت کی گئی ہے، اور پھر یہاں سے سارے گناہ اور خطائیں انسان سے شروع ہوئی۔ انسان کی عبادت کا ادب تقویٰ ہے، انبیاء اور ائمہ معصومین کی عبادت کا ادب ہے۔ دیکھیں کہ انبیاء اور ائمہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو باقی انسانوں سے جو وجود عطا کرتا ہے اس میں وسعت ہے۔ عام انسان کے پاس روح کے 3 درجے ہوتے ہیں، جس میں بلند ترین درجہ وہ ہے جس کو ہم روح عقل کہتے ہیں۔ مومن انسان بنتا ہے، روح کا ایک اور درجہ آتا ہوتا ہے، روح ایمان، اس کو روح ایمان کہا گیا۔ انبیاء یا ائمہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ روح کا ایک 5واں درجہ عطا کرتا ہے جس کو روح القدس کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا گیا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ، ہم نے روح القدس کے ذریعے سے اس کی تعین کی۔ تو ہر ایک کے اپنے جو کام اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ اس روح کے درجے کے مطابق ہوتی ہیں۔ جانور کی ذمہ داریاں اپنی ہیں، اس لیے اس کے پاس روح کے 2 درجے۔ جو عقل مند انسان ہے اس کے پاس اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ اسی طرح سے انبیاء جب ذمہ دار ہوتے ہیں عبادت کے تو ان کا مقصد جو ہے وہ روح القدس کو پالنا ہوتا ہے تاکہ روح القدس کے درجے میں اضافہ ہوتا رہے۔ مومن جب عبادت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے روح ایمان کو پالنا ہے، وہ ایمان کے درجہ میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو ہر ایک کے اپنے اپنے جو ہے وہ ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے۔ شاید